إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. جتنا مرضی اس کے بارے میں سوچتے جائے کہ وہ یوں ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اس کا مکمل اور کامل ادراک کرنا، اس کے بارے میں مکمل شعور حاصل کرنا، یہ دنیا کے اندر ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال اللہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی بھی کان نے آج تک اس کی پوری خوبیاں نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کا دل وہ مکمل طور پر ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ وہ جنت ہے کیسے. اللہ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی ذات، کوئی جان بھی جان ہی نہیں سکتی اللہ نے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جنت کیسی بنا کے رکھی ہے. یہ ہمیں جو قرآن کی آیات یا احادیث مبارکہ ملتی ہیں، اس میں جنت کے جو تذکرے ملتے ہیں، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتی جنت کے اندر جا کر بھی فرق نہیں کر سکیں گے چیزوں کے اندر. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتے ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو مبارکباد اور خوشخبری دو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے اندر ہی نہریں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم پھل دیں گے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اللہ فرماتے ہیں جب ان کو پھل پیش کیے جائیں گے کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں پھر فرق کیا ہے؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا،
اللہ فرماتے اصل میں ان کو ایک اس سے ملتی جلتی چیز دی گئی ہوگی، بظاہر وہ نظر جیسے بھی آتی ہو لیکن حقیقت کے اندر وہ دنیا والی چیز نہیں ہوگی، ان کے اندر کچھ فرق ہوگا۔ تو آج کا ہمارا یہی موضوع ہے، جنت کیسی ہے، جنت کے اندر کیا کیا ہے، اس کے اندر چیزیں کس طرح کی ہیں۔ ساری چیزوں کا احاطہ تو بہت ہی مشکل ہے، میں کوشش کروں گا اگر ہو سکا تو 5 چیزیں آپ احباب کے گوش گزار کر دوں، چیزیں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے جنت کی صفات میں سے، جنت کیسی ہے کہ جنت کی وسعت بڑی ہے، یہ ہماری سوچوں سے بھی بالا تر ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ جو سب سے برا آدمی، لوز کریکٹر آدمی، جو سب سے آخر میں جنت کے اندر جائے گا، جب اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے باہر نکالیں گے تو اسے جنت کی تھوڑی سی ہوا ملے گی، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے تو ایک مہربانی اور کر دے، میرا چہرہ ذرا جنت کی طرف کر دے۔ اللہ پوچھیں گے ٹھیک ہے آدم کے بیٹے کر دیتا ہوں، اور کوئی فرمائش تو نہیں کرے گا؟ بولے گا نہیں۔ جب اس کا چہرہ دیکھے گا، جنت کی طرف منہ کرے گا اور مزہ آئے گا، کہے گا یا اللہ تھوڑا سا آگے کر دے۔ کرتے 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 گیٹ کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب گیٹ کے پاس پہنچ جائے گا کہے گا یا اللہ مجھے دروازے تک لے آئے تو اندر بھی لے کے چلے جا۔ یہ آخری جنت ہے۔ یا اللہ تو نے مجھ پہ اتنی مہربانیاں کر دی، نوازشات کر دی کہ ہولے ہولے آہستہ آہستہ منتیں ترلے کر کر کے میں جنت کے دروازے تک پہنچ گیا ہوں، تو یا اللہ ایک لمحے کا فاصلہ ہے، مجھے جنت کے اندر ہی لے کے چلے جا۔ اللہ تعالیٰ سب سے آخری جنتی کو کتنی جنت دیں گے، جنت کتنی وسیع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے، اللہ تعالیٰ مسکرا کے کہیں گے یار تو بڑا فراڈیا ہے، جا تیرے لیے صرف یہ جنت نہیں ہے، تجھے دنیا کی 10 دنیا کے برابر میں ایک جنت عطا کرتا ہوں۔ یعنی جس نے سب سے آخر سے جنت میں جانا ہے، سب سے آخر میں، اس کو یہ پوری جتنی دنیا ہے اس دنیا کے برابر 10 دنیایں ملنی ہے ایک جنت کے اندر۔ آپ یہ سب سے ہلکے بندے کا دیکھ لیجئے، اس کو اتنی بڑی جنت ملنی ہے 10 دنیاوں کے برابر، تو جنت کتنی بڑی ہوگی، کتنی وسیع ہوگی۔ جنت کی وسعت کا اندازہ ممکن نہیں ہے مکمل طور پر، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے درخت کو مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آپ دیکھیے جنت کس قدر بڑی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان فی الجنت لشجرہ یسیر الراکب فی ظلھا 100 سنہ، فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ہے کہ جنت کا جو ایک درخت، جنت کتنی وسیع ہے کتنی بڑی ہے یہ چھوڑیے، جنت کا ایک درخت کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے، اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے 100 سال تک بھی اس کے سائے میں چلتا رہے، 100 سال ختم ہو جائے گے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہونا۔ یعنی کہ ایک درخت اتنا بڑا ہے، اور اس درخت کی شان کیا ہے، بنا کیسا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فی الجنت شجرۃ ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، فرمایا جنت کے ہر درخت کی جو اللہ نے شاخیں بنائی ہیں، تنے بنائے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے سونے کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک جنت کی صفت ہے کہ بہت وسیع ہے، کتنی وسیع ہے کچھ پتہ نہیں۔ جس نے سب سے آخر میں جانا ہے، جس بندے نے سب سے آخر میں جانا سے 10 دنیاؤں کے برابر جنت ملنی ہے، اور جنت اتنی بڑی ہے اندر سے کہ 100 سال تک بندہ چلتا رہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، 100 سال ختم ہو جائیں گے جنت کا درخت کوئی ختم نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ پھر دنیا کے اندر جنت کا درخت لگانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہاں دنیا کی طرح کدالیں پکڑنی پڑنی ہے، یہاں تخم ریزی کرنی پڑے گی، یہاں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، یہاں پھل لگا کر اس کے بعد شجرکاری کی مہم لگانی پڑے گی، گرین پاکستان بنانا پڑے گا، 1.5 ارب یا 1 ارب درخت لگانے پڑیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑا آسان ہے جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگانا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے گزرے، میں درخت لگا رہا تھا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ملذی تغرس، ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا غرسا لی غراسا لی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ تھا، کمزور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میں نے سوچا چلو ایک درخت لگا لیتے ہیں، چلو کھجوریں آئیں گی، بیچیں گے، کھائیں گے، خود بھی کھائیں گے، لوگ بھی کھائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں تجھے اس سے بہتر درخت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو جو دنیا کا درخت لگا رہا ہے، میں تجھے دنیا کے درخت سے بہتر ایک درخت بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتا دیجئے۔ میں ابو ہریرہ تم کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں یہ کلمات کہا کرو کثرت کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تعالیٰ ایک درخت تمہارا جنت کے اندر لگا دے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہو گے اللہ تمہارا دوسرا درخت جنت کے اندر لگا دے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے اللہ تیسرا درخت لگا دے گا، اللہ اکبر کہو گے اللہ چوتھا درخت لگا دے گا۔ یہ ہے جنت کی گہرائی، وسعت، اس کی گہرائی، اس کی لمبائی چوڑائی، اور اس میں پھر درخت اور درخت کو لگانے کا طریقہ، اور پھر جنت کے جو برتن ہیں، جو کنگیاں ہیں، اور جنت کی خوشبو اور پسینہ جو ہمیں آنا ہے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں وہ بھی بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آنیتہم فیہا الذہب، کہ جنتیوں کے جو برتن ہوں گے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر کسی کو اعلیٰ قسم کے برتن مل جائے تو وہ بڑا اچھا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بڑا امیر لوگ کتنے کتنے مہنگے برتن لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آنیتہم فیہا الذہب، کہ جنتی حضرات ان کے جو برتن ہوں گے وہ جنتیوں کے سونے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ امشاتہم من الذہب والفضہ، اور ان کی جو کنگیاں ہونی ہیں بال بنانے کے لیے، بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے، ہیئر ڈریس کرنے کے لیے، من الذہب والفضہ، اللہ تعالیٰ ان کو جو کنگیاں عطا فرمائیں گے بالوں کے لیے، ایک سونے کی ہوگی ایک چاندی کی ہوگی۔ چاہے تو چاندی کی کنگھی کے ساتھ کنگھی کریں، چاہے تو آپ جو ہے وہ جناب والا وہ سونے کے ساتھ کریں۔ وَمَجَامِرُهُمْ الْأُلُوَّةُ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت میں ہر وقت کیا ہوگا؟ ہر وقت وہاں پر کستوری اونٹ کی خوشبو ہر وقت آتی رہے گی، ان کے اندر انگیٹھیاں لگی ہوں گی جنتوں کے اندر، اور فرمایا وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، اور جنتیوں کو جو پسینہ آئے گا اس پسینے کے اندر کسی قسم کی بدبو نہیں ہوگی، بلکہ وہ پسینہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پسینے کے اندر بھی کستوری کی خوشبو آنی ہے۔ یہ ہے جنتوں کی کنگیاں، پسینہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جنت اللہ نے بنائی کیسے؟ ایک تو ہے نا جنت عدن جو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے، لیکن ایک اور جنت، 8 جنتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے۔ ایک جنت جو جنتیوں کو جنت ملے گی، اللہ رب العالمین نے اس کی تعمیر کیسے کی ہے؟ لابنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم اینٹیں لگاتے ہیں نا، ہمارے بھی اپنے اینٹیں لگانے کے معیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر اینٹیں کیسے لگانی ہے؟ جنت کی لابنۃ من ذہب، بڑی زبردست قسم کی اللہ رب العالمین نے پلاننگ کر کے رکھا ہے سارا۔ لابنۃ من ذہب، ایک اینٹ ہوگی سونے کی، ولبنۃ من فضہ، اور ایک اینٹ ہونی ہے چاندی کی، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور جو اللہ رب العالمین نے سیمنٹ استعمال کرنا ہے، جو جنت کے اندر سیمنٹ ہے، المسک، وہ کستوری کا بنا ہوا ہے، وَحَصَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ الْيَاقُوتُ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت کی جو کنکریاں ہیں، جو فرش بچھایا گیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے لؤلؤ موتی سے بچھایا ہوا ہے، والیاقوت، اور یاقوت موتیوں سے بچھایا ہوا ہے، وَتُرْبَتُهَا الزعفران، اور جنت کے لیے جو مٹی استعمال کی گئی ہے، جیسے ہم بھی اپنے گھروں کے اندر نیچے مٹی استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے زعفران نامی خوشبو استعمال کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جنت کے بازار ہیں، اللہ رب العالمین نے جنت کے بازار بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے ہر طرح کی سہولت کا بندوبست ہے۔ ہم سے کچھ چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے، اگر ہو سکا تو انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا۔
اس کے علاوہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا ہے، ہمارے لیے سہولتوں کا کیسا بندوبست کیا کہ ہم ایک ہی اکتاہٹ تو وہاں ہے ہی نہیں ہے، کسی قسم کی وہاں پریشانی نہیں ہے، لغو نہیں ہے، بیکار اور بیہودہ باتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے سہولیات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فی الجنت لسوقا، جنت کے اندر اللہ نے ایک بازار بنا دیا ہے، جنتی آپس میں ملاقات کرنے کے لیے بھی باہر نکلیں گے، اور وہ بازار کب لگا کرے گا؟ یاتونہا کل جمعہ، ہر جمعے کے دن جنت کا بازار لگا کرنا ہے۔ جب وہ جنتی اپنی جنتوں سے نکلیں گے، بازار کو نکلیں گے، بازار کی رونق دیکھنے کے لیے، بازار سے لطف اندوز ہونے کے لیے نکلیں گے، فتحب ریح الشمال، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے شمالی طرف سے نا ایک ہوا چلے گی، فتحت فی وجوہہم وثیابہم، اب ہوائیں چلتی ہیں، بازار جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے چہرے گندے ہو جاتے ہیں، ہمارے کپڑے سے بدبو آتی ہے، قسمہ قسم کے لوگ ملتے ہیں، ہم میلے کچیلے اور آلودہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بیچارے صبح سے لے کے شام تک، رات تک بازاروں کے اندر کام کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، آتے ہی ہاتھ دھوتے ہیں، آتے ہی منہ دھوتے ہیں، چہرے گندے ہوتے ہیں، ہاتھ گندے ہوتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کی شمالی جانب سے ایک ہوا چلے گی، جب یہ جنت کے بازاروں میں سیر کریں گے، تفریح کریں گے، تو وہ ہوا اس کے ساتھ مٹی ہوگی، وہ ان کے کپڑوں پہ لگے گی، ان کے چہروں پہ لگے گی، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، وہ اس مٹی کے لگنے کی وجہ سے ان کی حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ گندے بندے ہو جائیں گے۔ اس ہوا کے اندر ایسی تازگی ہوگی، ایسی مزیدار ہوا ہوگی کہ جب ان کے چہروں کو لگے گی ان کے چہرے خوبصورت ہو جائیں گے، مزید خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب ان کے کپڑوں کو لگے گی کپڑے ان کے خوبصورت ہو جائیں گے۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، دنیا میں ہم بازاروں سے گھر جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جا کے گالیاں دیتے ہیں، گھر جا کے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے لوگ اللہ نے رکھنے ہی نہیں ہیں۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھروں کو واپس آئیں گے، قَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، وہ انتہائی خوبصورت ہو کر، پیارے ہو کر واپس آئیں گے۔ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ، جنتیوں کو ان کی بیگمات کہے گی، وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، اللہ کی قسم تم بازار سے تم اور پیارے لگنا شروع ہو گئے۔ ان کی بیگمات انہیں کہیں گی، جنت کو حوریں کہے گی، ان کی دنیا والی بیگم کہے گی کہ حضرت آپ بازار سے ہو کر آئے ہیں، آپ کے تو حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اور جنتی اپنی بیگمات کو، اپنے اہل خانہ کو جواباً کہیں گے، ہم تو پیارے ہو ہی گئے ہیں لیکن تم ہمیں پہلے سے زیادہ پیاری لگنا شروع ہو گئی ہو۔ یہ بازار بھی ہیں جنت کے، اور جنت کے پھل بھی ہیں۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے پھل بھی رکھے ہیں، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھلوں کا بندوبست کیا ہے۔ فیہما فاکہہ، اللہ نے سورہ رحمان میں 2 جنتوں کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں جنتوں میں فاکہۃ، جنتوں کے لیے ہر قسم کا پھل ہے۔ بعض قرآن کی آیات میں قطوفہا دانیہ، جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، وہاں آپ کو تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، چھری نہیں چلانی پڑے گی، پلیٹیں نہیں، مگر آپ کا دل کرے گا، جو اشتہا ہوگی، جو تمنا ہوگی، وہ پھل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فیہما فاکہہ، ان جنتوں کے، دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے ہیں، پھل ہیں، ونخل ورمان، اور ان کے اندر جو کھجوریں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ کھجوریں کوپ کے بھی درخت ہیں، ورمان، اور اناروں کے بھی درخت ہیں۔ اب کھجوروں کا درخت کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے جو کھجور کا درخت ہے اس کی بھی جو ہے وہ منظر کشی کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نخل الجنہ، جنت کا جو کھجور کا درخت ہوگا، فرمایا اس کی جو شاخیں ہوگی وہ سونے کی بنی ہوئی ہوگی، اس کی ٹہنیاں غالباً چاندی کی ہوگی، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہیرے جہرات اور موتیوں کے ہوں گے۔ وَثَمَرُهَا، فرمایا کھجور کا جو پھل ہوگا، امثال القلال،
یہ دنیا کی کھجور نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک ایک کھجور ایک ایک مٹکے کے برابر ہوگی. یہ نہیں کہ چھوٹی سی کھجور ہونی ہے دنیا والی جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کھجوریں پائی جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے امثال القلال، جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں. او الدلالہ، فرمایا بڑے بڑے مٹکے یا بڑے بڑے جیسے ڈول ہوتے ہیں نا، ایک ایک کھجور کا دانہ اتنا بڑا ہوگا. اشد بیاضا من اللبن، فرمایا ایک ایک کھجور کا دانہ بڑا ہوگا پھر بھی شاندار، اور فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہونا ہے. وہ احلا من العسل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی وہ کھجور ہونی ہے. وہ الین من الزبد، اور مکھن سے زیادہ نرم ہونی ہے. لیسا لہ عجم، جب کھائیں گے تو کھانے کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کھاتے ہوئے کوئی تکلیف ہوگی، آرام سے حلق کے نیچے اتر جائیں گے، چبانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی. اور پھر ایسے پھل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہونے والے بھی نہیں ہیں، خراب ہونے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہاں دنیا کی طرح پریشانی نہیں کہ ابھی ابھی کھا لو، اگر کل تک نہ رہے تو کل تک رہے تو خراب ہو جانے ہیں، پرسوں تک بیڑا غرق ہو جانا ہے، گندے پھینکنے پڑیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے پھلوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہونی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے معمول سے مطابق آگے بڑھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے کی جانب قدم بڑھائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز کے بعد پوچھا، سوال کیا، کیونکہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے شریعت کا، نماز میں آنکھیں نہیں بند کرنی، نماز کے اندر آنکھیں کھلی رکھنی ہے. آنکھیں کھلی رکھو گے تو امام صاحب کو دیکھ کے نماز صحیح کرو گے. صحابہ اکرام کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی، اس لیے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام سے تجاوز فرما کے تھوڑا سا آگے گئے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بعد میں دریافت کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج خلاف معمول آپ نے چند قدم آگے بڑھائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا خوبصورت دن میرے لیے آج تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. انی عرضت علی الجنہ وما فیہا من الزہرۃ والنظرہ، میں اس دیوار پہ اللہ نے مجھے جنت دکھا دی ہے، اور جنت کی نعمتیں، جنت کی خوبصورتی اور جنت کی منظر کشی ساری میرے سامنے ہوئی ہے. فتناولت منہا قطفا من عنب، فرمایا ہاں میں آگے بڑھا تھا، بالکل بڑھا تھا. میں اس لیے آگے بڑھا تھا کہ وہاں کچھ انگور کے گچھے لگے ہوئے تھے، وہاں کچھ جو ہے وہ انار کے گچھے لگے ہوئے تھے. فرمایا میرا دل کیا میں وہاں سے انگور کے گچھے تھے، فرمایا میرا دل کیا وہاں سے میں انگور کا گچھا توڑ لوں. فحیل بینی و بینہ، مجھے منع کر دیا گیا، مجھے کہا گیا کہ نہیں رہنے دے، آپ نے اس کو نہیں پکڑنا، آپ نے اس کو دنیا میں نہیں لانا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ آتِيكُمْ بِهِ لَأَكَلَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر میں اس پھل کو لے آتا، میں اللہ کی قسم لَأَكَلَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمانوں کے فرشتے، تمام دنیا کی مخلوق قیامت تک اس کو کھاتی رہتی، اس نے ختم نہیں ہونا تھا. فرشتے کوئی تھوڑے نہیں ہیں. مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں رب کے لشکر کی تعداد کتنی ہے کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا فرشتے کتنے ہیں. جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، قابو نہیں آ رہی، اور ہر لگام کو جہنم کی لگاموں کو، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے. یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو. میں ہر آسمان پہ جگہ ہی نہیں ہے، 1 انچ کی جگہ نہیں ہے، فرشتہ ہی فرشتہ ہے، فرشتہ ہی فرشتہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے یہاں بیٹھے، وہ 2 علیحدہ ہیں. ہمارے آگے پیچھے 2 فرشتے وہ الگ ہیں، ہمارے ساتھ ایک اللہ نے فرشتہ لگایا، ہر بندے کے ساتھ وہ الگ ہے. آپ فرشتوں کی دنیا میں چلے جائیں، ان کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لیں، پتہ نہیں خربوں شربوں پتہ نہیں کہاں پہ کہاں پہنچ جائیں گے. تو جنت کا صرف ایک پھل، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جنت کے پھل کی یہ خوبی ہے،
جنت کا پھل کبھی ختم نہیں ہونا، پوری دنیا اسے مل کے کھاتی رہے. 7-8 ارب تو لوگ اب موجود ہیں، آگے پتہ نہیں کتنے ہونے ہیں، اور فرشتوں کو ملا کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والے آسمانوں والے سے کھاتے رہے، لا ینقصونہ شیئا، ایک دانہ بھی اس کا کام نہیں ہونا. یہاں فطرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے ذہن کے اندر جن کو اپنی عقل پہ بڑا ناز ہے. تو بھئی عقل میں چیز نہیں آتی، ظاہری بات ہے نا، عقل تو ان چیزوں کو نہیں مانتی، پر محبت مان لیتی ہے، عقیدت مان لیتی ہے، شریعت مان لیتی ہے. یہاں مقابلہ ہوتا ہے اگر عقل کا، محبت کا، شریعت کا اور عقیدت کا. یہاں مقابلہ ہوتا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گروپ والوں کا اور ابو جہل کے گروپ والوں کا. یہی مسئلہ کھڑا ہوا تھا. ابو جہل کا کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ راتوں رات یہاں سے مہینوں کا سفر کر کے ایک چشمے زدن میں چند لمحوں کے اندر آپ پہنچ جائے وہاں پر جناب والا بیت المقدس، وہاں پھر آپ راتوں رات آسمانوں پہ جائیں، آسمانوں سے ہو کے واپس بھی آ جائیں اور یہاں کچھ بھی نہ ہو. بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے کہا ہے؟ کہاں بالکل کہا ہے. اگر انہوں نے کہا پھر واقعی ایسا ہی ہے. ان کو لقب ملا صدیق کا اس وقت. آج جو شریعت کے ایسے مسائل پر اپنی عقل کے دورے دوڑاتا ہے، وہ اللہ سے ڈرے وہ ابو جہل کی صف کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا. یہ عقل والے یہاں ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، ابو جہل بھی سائنس کے آگے ہار گیا. تم نے آج تھامس ایڈیسن کی بات بھی تو مان ہی لی ہے نا، آئنسٹائن کی تھیوری بھی تو مان ہی لی ہے، وہ کیوں ماننی ہے؟ آئنسٹائن یا تھامس ایڈیسن نے کہہ دیا، اسے اگر دنیا میں کوئی ایسا وقت آ جائے کسی کے پاس ایسی سواری ہو کہ وہ سواری جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنی تیز ہو تو اس کے لیے ٹائم رک سکتا ہے، ٹائم سپیس. اس نے نظریہ دے دیا، دنیا نے مان لیا. ہم نے کہا تم نے اب نظریہ دیا ہے تو دنیا کو منوایا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 1450 سال پہلے آنکھ بند کر کے مان لیا تھا، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ نے مجھے براق عطا کیا تھا اور جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کی ایک لانگ جاتی تھی. آج تم نے آئنسٹائن کا کلمہ پڑھا ہے یا تھامس ایڈیسن کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے؟ دکھ اور افسوس کی بات ہے، ایک کافر اور ملحد قرآن کی آیت کی تشریح کرتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے چھلانگے لگاتے ہیں، اور وہی قرآن و سنت سے مطابق حدیث مل جائے، آیت مل جائے، کہتے نہیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے. یہاں پر یہ بھی اعتراض وارد ہوا، کرنے والوں نے کیا. حضرات آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ہے. دنیا کے اندر زمزم کا کنواں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ 6000 سال سے چل رہا ہے نا، ختم ہو گیا ہے؟ کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی، رکا ہے؟ ہر وقت چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ حج کے دنوں میں 50 لاکھ بندہ پانی کی 10 20 لیٹر کی کینیں بھر کے آتا ہے، ختم ہوتا ہے؟ آپ کے گھروں تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ اور یہ دنیا کی نعمت اللہ چاہے ختم نہ ہو تو آخرت کی نعمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھیں اس چیز کو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی، بس ختم. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اور اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. کوئی ایسا عقل کا مارا ہوا بے وقوف مل جائے، پڑھا لکھا بے وقوف مل جائے جو ان چیزوں کو کہیں نظر نہیں آتی، میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی. اللہ کے بندو پھر عقل تو اس چشمے کو بھی نہیں مانتی جو 6000 سال سے چل رہا ہے، جس میں پتہ نہیں جب سے بنا ہے تب سے لے کے آج تک خربوں لیٹر لوگ بھر بھر کے لا رہے ہیں، پوری دنیا پی رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید انہی لوگوں کے لیے چشمہ نکالا اور انہی لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو میری جنت کی نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر بندہ بیان کیا جائے جنت کی جو ہے وہ نعمتوں کے اندر ان کی مسندیں بھی ہیں، کیسے بیٹھیں گے، ان کی آپس میں گپ شپ بھی ہے، ان لوگوں کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرنا بھی ہے، سوال و جواب کرنا بھی ہے. اس کے علاوہ جنت کی نہریں بھی ہیں، اس کے علاوہ حوض کوثر بھی ہے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں. میں نے 5 چیزیں اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اس کی ایک شوق اور رغبت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے دل کے اندر بھی
اس کے حصول کا شوق پیدا ہو، سننے والوں کے اندر بھی اس کے حصول کا شوق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی، ہم سب کو جہاں پر کہنے والا جتنے بیٹھے موجود ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ سے صدقے دل سے دعا ہے اللہ یوں ہمیں جنتوں کے اندر بھی اکٹھا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنی واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانی اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ و اخوانی اما بعد۔ محترم بھائیو، گزشتہ 3 جمعوں سے ہم قریباً جنت کے حوالے سے ہی مختلف پہلوؤں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگلا جمعہ بھی اسی سے ہی متعلقہ ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جنت صرف امیدوں سے نہیں ملنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کا ایک ذریعہ اور طریقہ بنایا ہے، ایک راستہ ہے، اس کے اوپر چل کے ملنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تھی تو جبریل امی کو بھیجا تھا، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ۔ تو جبریل امی علیہ السلام جب جا کر دیکھا تو واپس آ کر کہنے لگے یا اللہ اس کے اندر تو سارے جائیں گے، اس کے اندر تو کوئی باقی، سارے اس کے اندر جائیں گے۔ اب چیز بڑی شاندار ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ذرا دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ جبریل امی دوبارہ دیکھ کر آئے تو اللہ رب العالمین نے وہ جنت کے اندر جانے کے لیے کچھ ناپسندیدہ چیزیں، ارد گرد گناہ وغیرہ سارے جمع کر دیے، جو انسان کے دل کو برائیاں اچھی لگتی ہیں وہ ادھر جمع کر دی۔ جبریل نے کہا اب مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں جائے گا، ہم خود ہی فیصلہ کر لیں ہم کن لوگوں میں سے ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بھی بنائے، امیدوں سے نہیں ایمان اور نیک عمل کرنے سے کام بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔